مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ جس وقت کہا جاتا کہ آپ کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے، یا قیامت کا دن یا موت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب یا قیامت کا دن ہمیں دکھائیں، اور بطور استہزار تمسخر کے طور پر سوال کرتے تھے کہ وہ دن کب ہوگا، اس کے آنے کا وقت۔ تو پیارے پیغمبر نے جواب دیا کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، قل انما العلم عند اللہ، اس قیامت کا علم وہ کب واقع ہوگی اور عذاب کا علم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ اللہ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے توحید، رسالت اور حشر نشر اور جزا سزا کا انکار کیا، کل جس وقت رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ما فی الارض لافتدت بہ، تو اس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ ساری دنیا کی دولت، یہ مال و زر ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ایک اور مقام کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی خلا ہے یہ سارے کا سارا ان کے پاس ہو، مال و دولت بھرا ہوا ہو، اور اتنا اور بھی ان کے پاس موجود ہو، وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں فدیے کے طور پہ، لیکن وہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہ نہیں، دولت نہیں صرف کہ دولت دینے کے لیے تیار ہے، سونا اور چاندی اور خزانے دینے کے لیے تیار ہے۔ سورۃ معارج کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ أَمِيمٌ حَمِيمًا، وَلَا يَسْأَلُ أَمِيمٌ حَمِيمًا، دوست سامنے کھڑا ہوگا، يُبَصَّرُونَهُمْ، دیکھ رہا ہوگا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں قوم قبیلے والا کھڑا ہے، پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، پہچان رہا ہے۔ اور یہاں پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ أَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، سامنے کھڑا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس کا حال نہیں پوچھے گا، آپ کس حال میں کھڑے ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں۔ تو وہ آدمی کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم کہے گا، کافر اور مشرک اس دن کہیں گے لو یفتدی، کاش کہ وہ بدلے میں دے دے، بدلے میں دے دے کس کو؟ من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کس کو بدلے میں دے؟ پہلے تھا سونا چاندی دولت خزانے زمین کے بھر جائیں، اتنا اور بھی اس کے پاس ہو، وہ دینے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہاں کیا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا فدیہ دے گا؟ بنی ہے، اپنے بیٹوں کو کہے گا اللہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، میرا بیٹا یہ کھڑا ہے، اس کو عذاب دے دے۔ وَصَائِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے کنبے قبیلے کو، بیٹا، بیوی، بھائی اور کنبہ قبیلہ جس کی خاطر دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گیا، اور دنیا کو ترجیح دی، پیارے پیغمبر کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا، یہی بیٹا کھڑا ہے، وہی بیوی کھڑی ہے، وہی بھائی کھڑے ہیں، وہی کنبہ قبیلہ کھڑا ہے، کہتا ہے اللہ ان کو عذاب دے، مجھے بچا لے، ان کو عذاب دے، مجھے بچا لے۔ اگر آپ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سارے کا سارا، میرا بیوی، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرا کنبہ قبیلہ، میری مال و دولت، سونے چاندی کے خزانے جتنی بھی ہیں، اللہ یہ لے لے بدلے میں، اور ثم ینجی، مجھے بچا لے اس عذاب سے۔ آگے رب کیا جواب دے گا؟ کلا، کیا؟
کلا، یہ کلا ردیہ ہے، جو اس نے بات کی ہے نا اس کا رب رد فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کرے باپ بھگتے بیٹا، کرے بیٹا بھگتے باپ، اللہ کے ہاں یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہاں تو انصاف والے فیصلے ہوں گے، اللہ کے ہاں انصاف والے فیصلے ہوں گے۔ انہا لظا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ ایک آگ ہے۔ وہ کیا ایک آگ ہے، لذات للشوا، جو کھالوں کو ادھیڑ دے گی، جو کھالوں کو ادھیڑ دے گی۔ اتنا سخت عذاب ہوگا۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم کی آگ اس کو بلائے گی۔ تدعو، اس کو بلائے گی۔ آج بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میرے اندر آ۔ من ادبر وتولی، اس کو جس نے دنیا کے اندر پیٹھ پھیری اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو، پیارے پیغمبر کی سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ وجمع فاوعی، وجمع فاوعی، اس نے مال جمع کیا اور اس کو محفوظ کر کے رکھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس نے مال جمع کیا، اس کو گن گن کے رکھا، ہر وقت شمار کرتا ہے، اس کو خیال کرتا ہے۔ یحسب الانسان، ہاں خیال کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گا، میرے پاس رہے گا، لیکن وہ مال پاس نہیں رہے گا، وہ سارا۔ یہاں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں فجمع فاوعی، اس نے مال تو جمع کیا، اس کو محفوظ تو کیا، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو یہاں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں لفتدت ظلمت ما فی الارض لفتدت بہ، وہ جو کچھ زمین کے اندر ہے فدیے کے دینے پر تیار ہوگا، لیکن وہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جس وقت عذاب کو دیکھے گا نا اس وقت پشیمان ہوگا، کیا ہوگا، پریشان ہوگا، غمگین ہوگا۔ پیچھے سورۃ ملک کے اندر آتا ہے کہے گا ہائے کاش کہ میں نے ان کی بات، پیغمبر کی بات سنی ہوتی، میں نے ان کی بات مانی ہوتی، میں ان کے طریقے کے اوپر چلا ہوتا، آج میں جہنم والوں سے نہ ہوتا۔ خود اعتراف کر رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے جب دیکھیں گے عذاب۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لوگو سنو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے اندر ذرہ برابر بھی تخلف نہیں کرتا، تبدیلی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسی کا ہے، مالک متصرف مختار متصرف اسی کا قبضہ ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی موت و حیات کا بھی مالک ہے۔ تبارک الذی خلق الموت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، زمین و آسمان اور اس کے قبضہ اسی کے اختیار میں ہے، تصرف اسی کے اختیار میں ہے، اور موت و حیات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، انسان غور کر، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔